آپ یہ زبان سلب کرنا چاہتے ہیں, مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں, اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ایٹم بم گرا دیں, تمام مولویوں کو کسی گراؤنڈ میں اکٹھا کریں, ایٹم بم گرا دیں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے. اچھا حافظ صاحب, ایک مسئلہ چل رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, انہوں نے جو کہا, اعلان کیا ہے کہ مدارس میں معاوضہ دیا جائے خطباء کو, حفاظ کو, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, آپ مدارس کو جب معاوضہ دیتے ہیں, کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ تنظیمات مدارس کو بٹھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پنجاب کے حکومت اچھا کر رہا ہوں, مریم بی بی ہماری بہن ہے, ٹھیک ہے, ہم پی ڈی ایم میں رہی ہیں, پی ڈی ایم میں رہے, میں پی ڈی ایم کا اسپوکس مین رہا, ترجمان رہا, میں پی ڈی ایم کی 2-2.5 سال میں نے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو بعثت پی ڈی ایم کی قیادت اور سربراہ تھے, میں نے اس کا دفاع کیا, اتنا ہی میں نے مریم کا دفاع بھی کیا ہے, یعنی مسلم لیگ نون کا بھی دفاع کیا ہے, پیپلز پارٹی کی بھی کیا ہے. جتنی 10 پارٹیاں پی ڈی ایم میں تھی کچھ زمانے تک, کچھ وقت کے لیے, پھر اس کے بعد 8 پارٹی آتی, تو میں نے تو صرف مولانا صاحب کی ترجمانی نہیں کی, بلکہ وہ ہیڈ تھا پی ڈی ایم کا, تمام مجموعے کی ترجمانی میں نے کی, تو اس میں تو پی ایم ایل این بھی شامل تھی. تمام اجلاسوں میں مریم بی بی آتی رہی. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وفاق المدارس کی اور اتحاد تنظیمات مدارس کی قیادت کو بلاتے, مولانا صاحب کو اعتماد میں لیتے؟ یہ اچھا نہیں ہوتا؟ بالکل اچھا تھا. بس یہ کرتے. اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں, اسے تو گلہ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. صحیح ہے. اور پھر جب اس معاوضے کے پیچھے ایک خاص نیت کار فرما ہو جو ہم سمجھتے ہیں, پھر تو اور بری بات ہے. اگر آپ واقعی مساجد کو اور مدارس کو سہولت دیتے ہیں, اگر آپ واقعی آپ کو درد ہے مدارس کی, مساجد کی, آپ مہربانی کریں جو ٹیکس آپ نے لگایا بجلی کے بل میں مساجد اور مدارس پر, وہ ٹیکس نکال دیں. آپ نے مساجد اور مدارس میں ٹی وی ٹیکس بھی لگایا, کہاں ہے مسجد میں ٹی وی؟ ٹیلی ویژن تو نہیں ہے, مدرسے میں بھی نہیں ہے, یہ ٹیکس نکالیں. جتنے بھی ٹیکسز گیس اور بجلی کے آتے ہیں یہ نکالیں, اور ساتھ آپ صرف ٹیکسز نہیں, آپ بجلی اور گیس کی بل معاف کریں. یہ اچھا ہی ہے, پھر اچھا ہی ہے. لیکن اگر آپ اس بنیاد پر 25,000 دیتے ہیں, اس کی زبان بندی اور خاموشی چاہتے ہیں, اگر آپ حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے, آپ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے, لیکن آپ نے جو فارم امام صاحب اور خطیب صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا, وہ فارم کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں, اس لیے مولانا صاحب نے جو موقف اپنایا وہ بالکل ٹھیک ہے, اتحاد تنظیمات نے جو موقف اپنایا وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھ سے میری اظہار رائے کی آزادی سلب کرنا چاہتے ہیں. فرض کرے اگر کل قانون سازی میں آپ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کریں گے تو پھر میں خاموش رہوں گا, کیونکہ آپ نے شرائط میں لکھا ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف نہیں بولنا ہے. اگر ایک اسلامی ملک میں ایک اسلامی آئین ہوتے ہوئے اور جس میں کہا ہے کہ قرآن سپریم لا, کیوں قرآن سپریم لا, کیوں آپ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, قانون سازی تابع ہوگی قرآن و سنت کا, تو قرآن سپریم لا ہوا. تو اگر آپ نے قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کی, میں بعثت امام بعثت خطیب مسجد میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت کے نبوی کے بھی خلاف ہے. صحیح. آپ یہ زبان سلب کرنا چاہتے ہیں, مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں, اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ایٹم بم گرا دیں, تمام مولویوں کو کسی گراؤنڈ میں اکٹھا کریں, ایٹم بم گرا دیں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے. Welcome to Ahmed Ibrahim Podcast.